لوگ خود نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس لیے اسلام نے خودکشی کو حرام کہا کہ انسان سمجھتا ہے یہ جان میری ہے، حالانکہ یہ جان اس کی نہیں ہے، یہ اسی کی ہے جس نے اس کو دی ہوئی ہے۔ وہ جو بار بار قرآن میں آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے، تو یہ انسان کی جو زندگی ہے، اس کی جان، یہ بھی اللہ کی ہے۔ اس لیے جب اس کو انسان ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا اور اس کو جو ہے ناجائز بتایا۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان خودکشی کرتا کیوں ہے؟ ایک بندے کے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے اور عزت بھی ہے، جس طرح کہ ابھی چند دن پہلے ایک انڈیا کے ایکٹر نے خودکشی کی ہے، تو میں نے تو خیر اس کا نام ہی پہلی دفعہ سنا، تو لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اتنی شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ کے عزت اور احترام لوگ ان کا کرتے ہیں اور ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات اس میں سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ جیسے جسم کی خوراک روٹی ہے، پانی ہے، اب کوئی بڑے سے بڑا عالم ہے، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، اب اس کو کھانا نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، اس کی بھوک نہیں مٹے گی، پیاس نہیں بجھے گی۔ اب بھوکے آدمی کو آپ سونے چاندی میں بھی تول دیں تو اس کو سکون نہیں ملے گا جب تک کہ اس کو روٹی نہ ملے، پانی نہ ملے۔ بالکل ایسے ہی روح کی خوراک اللہ کی یاد ہے، اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ اب جس بندے کو یہ نہیں مل رہی، اب روح کی خوراک ہم اس کو دے نہیں رہے، تو وہ کیسے دولت اس کو مل جائے، عزت اس کو مل جائے، شہرت اس کو مل جائے؟ تو وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اس کے اندر چین نہیں ہے، وہ ایک اندیکھی راہوں کا مسافر ہے، وہ اس مچھلی سے بھی زیادہ تڑپے گا جس کو پانی سے باہر لے آئیں۔ جس طرح مچھلی کی خوراک پانی ہے، ایسے ہی روح کی خوراک اللہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس کو یہ نہیں ملی وہ تڑپتا رہے گا، وہ بے شک دولت اور شہرت میں کھیل رہا ہے اور دنیا اس کے پاس ساری کی ساری ہے، لیکن اگر اس کے پاس اللہ رسول کا تعارف نہیں ہے تو وہ بے چین ہے، بے سکون ہے اور وہ خودکشی کرے گا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں، یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈپریشن امریکہ میں اور سب سے زیادہ دولت ان کے پاس ہے۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے اور وہاں پہ خودکشی قانونی طور پہ جائز ہے۔ لوگ خود جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ہاسپٹل جاتے ہیں، جی میں مرنا چاہتا ہوں، اور سائن کروا کے اس کو ٹیکہ لگا دیتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن روح ان کی پیاسی ہے، روح کو وہ خوراک نہیں مل رہی جو اس کی اصل ضرورت ہے۔ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے، ان کو وہ سوئٹزرلینڈ کے سفیر کو لے کے اپنے علاقے جنوبی پنجاب میں گئے، تو وہ وہاں پہ بہت زیادہ غربت ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، دیکھ کے ان کے سارے حالات، تو وہ کہنے لگے دیکھو جس طرح بھی ہے یہ آپ کی طرح خودکشی نہیں کرتے۔ تو کہنے لگا اصل میں ہمیں سکون نہیں ہے۔ تو سکون کا تعلق پیسے سے نہیں ہے اور دولت سے نہیں ہے اور شہرت سے نہیں ہے، وہ آپ کے دل کے ساتھ ہے، اور دل اللہ اٹینشن کروا کے اور متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، پیک پہ ہماری جماعت اٹلی گئی تو وہاں پہ انہوں نے پتہ چلا کہ ایسا ایریا جہاں پہ انہوں نے مخصوص بنایا، وہاں پہ لوگ خودکشی کرنے آتے ہیں، تو وہ جماعت والے ان کے پاس چلے گئے، انہیں بلانے کا جی آپ ہمارے ساتھ ایک دن آئیں، اگر آپ کا مائنڈ بن گیا تو پھر آپ چلے جائیں، مرنے تو آ ہی گئے ہیں، تھوڑا اور تو کام ہی کوئی نہیں، آؤ ساڑھے کو جھٹ بو ویکو سکی آنے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں کو انہوں نے خودکشی سے بچایا۔ تو یہ ہے کہ جب آپ ان کو ایک امریکہ میں جماعت گئی ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ ہم بیسمنٹ میں ہماری رہائش تھی، تو دو نوجوان لڑکے امریکن آئے اور وہ ہمارے پاس وہ آئے بیٹھے، ہم نے ان سے تھوڑی بات کی، وہ کہنے لگے کہ ہم خودکشی کا ارادہ کر کے فائنل آئے ہوئے تھے اور ہم وہاں سامنے فٹ بال گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے یہاں پہ یہ آپ کو دیکھا ہے نا آپ کی بلڈنگ کو، ہمیں ساری بلڈنگ ارد گرد ہے، لیکن اس بلڈنگ کو دیکھ کے ہمیں سکون مل رہا تھا۔ کیوں؟ یہاں پہ اللہ کی یاد ہو رہی تھی، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا تھا، اور اللہ رسول کا ذکر جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو ہمیں سکون ملا، ہم یہاں پہ آ گئے۔ تو
تو ان سے بات کی، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ جب آپ کے اندر سکون ہے، اور سکون اللہ کی یاد سے ہے، اللہ کے، اس لیے یہ ہم خوش قسمت ہیں مسلمان کہ اللہ نے ہمیں یہ اسلام دیا ہے، لیکن ہم نے ابھی صرف اللہ رسول کو پہچانا ہے، ہمیں صحیح تعارف نہیں ہوا، پھر بھی مسلمانوں میں اللہ کے فضل سے یہ بہت ریش و کام ہے، بہت ریٹ کام ہے۔ اور دنیا کے وہ ممالک جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، خودکشی وہاں پہ سب سے زیادہ۔ تو اس لیے اللہ کو پا لینا یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اور اگر بندہ وہ نہیں پاتا، سب کچھ پا لیا ہے، میرے بندے میری تلاش میں نکل، اگر تو نے مجھے پا لیا، سب کچھ پا لیا، اور اور دوسرا کنسیپٹ، یہ بندہ یہ سمجھے کہ میرا اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ جب کنسیپٹ آتا ہے تو پھر بندہ خودکشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کتنے اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ، انبیاء ایون کتنی تکلیفیں ان پہ، کبھی خودکشی کا خیال تک نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام سے ان کا پیارا بیٹا جدا کر دیا گیا، تو اللہ سے امید، انما اشکو وبثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا دکھڑا اللہ کو سناتا ہوں۔ جب یہ بندے کے اندر کنسیپٹ پیدا ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے اس نے کتنی نعمتیں دی ہیں، اگر ایک نہیں ہے تو اور پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہیں۔ اب ایک بندہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے، کیوں آتا ہے؟ کہ اس کا اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے جو بھی مصیبت آتی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ لکھی جا چکی تھی پہلے، یہ آنی ہی آنی تھی۔ اب مجھے اس حال میں کیا کرنا ہے؟ جو اللہ میرا چاہتا ہے میں وہ کروں گا تو سکون پا لوں گا۔ اور ایک اور چیز ہے کہ جب بندہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو کوئی پریشانی ہے، اس کو ڈسکس کرے، اور لوگوں کے ساتھ وہ سمجھتا ہے میں اس لیول پہ پہنچ گیا ہوں، اب لوگ تو سمجھتے ہیں یہ بڑا خوش قسمت ہے اور بڑا لکی اور شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ چکا ہے، اب میں کسی سے اپنی پریشانی کیوں ڈسکس کروں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے اندر جو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، کسی سے ڈسکس کریں، کسی رشتہ دار سے ڈسکس کر لیں، دوست سے ڈسکس کر لیں، آپ کا وہ ریلیو ہو جائے گا۔ اور اگر ایک بندہ اپنے آپ میں ہی وہ جو ہے نا اپنا دکھڑا ہی کسی کو نہیں سناتا تو وہ ریلیکس نہیں ہوگا۔ اور جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی انکریج کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے، اس کی کوئی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اس کو آپ اچھے انداز سے ریلیف اس کو دینے کی کوشش کریں، ڈسکریج نہ کریں، اور اس کو مت کہ جی سائیکو ہو گیا، جی یہ مجنون ہو گیا، جی پاگل ہو گیا، سیکورٹی لا ہو گیا، عجیب قسم کی باتیں ہمارے معاشرے والے کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جتنے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت بھی ہے کہ یہ لوگ شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ کے یہ کر رہے ہیں، تو اور سارا کچھ ہونے کے باوجود کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب مقصد یہ نہیں ہے، منزل یہ نہیں ہے، منزل کچھ اور ہے۔ ابھی سعید انور نے خود بیان میں کئی دفعہ کہا کہ میرے پاس ہر وہ چیز تھی 22 سال کی عمر میں جو لوگ تصور میں ہی دیکھ سکتے ہیں، چیزیں لے سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن مجھے سکون پھر بھی نہیں تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ میرا وہ تعلق اللہ سے نہیں قائم تھا۔ تو اس لیے یہ جو واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ بڑے عبرت کے واقعات ہیں، اور اس میں ہم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اوروں کے اعتبار سے، اگر کوئی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کی کوچنگ کریں، ان کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، ان کو اللہ کی یاد کی طرف متوجہ کریں، اور یہ جتنے ترس کرنے والی ضرورت ہے، خواہ وہ ہمارے اپنے میں ہیں اور خواہ وہ غیر مسلموں میں جہاں بھی ہیں، ہم ان کو اچھے انداز سے گائیڈ کریں گے تو ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ تھوڑا سا آپ اس کو گائیڈ کرتے ہیں۔ ایک ہمارے جماعت انگلینڈ میں ایک ہوٹل میں گئی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے دوست، تو ایک نوجوان کو دیکھا بڑا ڈپریشن میں، تو اس سے جا کے اس ساتھی نے بات کی، تو اس نے جیب سے پسٹل نکالا، اس نے کہا میں ابھی فائنل کر کے آیا تھا، میں نے اپنے آپ کو شوٹ کر دینا ہے، آپ کی باتوں سے مجھے بڑا سکون ملا ہے، اور میں یہ اپنا جو ارادہ ہے اس کو ختم کرتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایک اچھی نیت سے کسی کو بات بتائیں گے تو اللہ کی ذات بڑی غیور ہے، وہ تو اپنے بندوں سے، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے اس محبت حق کی قسم مجھ سے بھی محبت کیا کر۔ اب ایسے لوگ جو ہیں ان کو یہ کنسیپٹ دے کہ آپ کا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ سے اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ بھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ اور جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اللہ اس کی ساری ٹینشنیں اور ساری ڈپریشنیں اور ساری تکلیف کو ختم کر